تمہارے انگ انگ کو زخمی کروں گا۔ بڑا شوق تھا ایک کیپٹن سے شادی کرنے کا، تمہارا کمزور جسم کسی قابل نہیں رہے گا تمہارے اوپر چڑھ گیا تو۔ حالہ کو بچپن سے اپنے کزن سے محبت تھی، اپنی ضد سے اسے حاصل کر لیا، اس بات سے انجان وہ اس کے سامنے کمزور سی لڑکی تھی۔ غصے میں اس کے لہنگے کو کھینچ کر دور پھینکا، اس کی گردن پر دانت گاڑے، اس کی چیخیں نکال گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ اچانک اس کے بے ہوش ہونے پر کیپٹن بالاج ہوش میں آیا۔ دیکھا تو اس کے ہاتھ خون سے لال ہو رہے تھے۔ یہ خون کہاں سے آیا تھا؟ بالاج ڈر کر پیچھے ہوا، آنکھیں لال ہوئیں، اس کا جسم بے جان ہونے لگا، بیڈ پر خون ہی خون۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے سب کے پاس آئی اور حالہ کے چہرے پر چھایا ہوا غصہ دیکھ کر سب کو ہی تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ حالہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اپنے تایا جان کی بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ لوگ اپنے کیپٹن کی شادی کرنے لگے ہیں؟ تایا جان اس کی بات پہ تھوڑا حیران ہوئے تھے۔ ہاں حالہ بیٹا، ظاہر ہے رشتہ فائنل کرنے لگے ہیں۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو حالہ غصے میں کہنے لگی، مجھے خود ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بالاج جو کہ موبائل میں لگا ہوا تھا، اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑی ہوئی حالہ کو دیکھا، جسے وہ ہمیشہ سے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا آیا تھا۔ آج اس کے منہ سے شادی کی بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور بے شرموں کی طرح خود ہی بول رہی تھی۔ آج تک بالاج خود نہیں بول پایا تھا کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں، اور حالہ کی بات سن کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تقریباً سبھی ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فیروز صاحب، حالہ کے بابا کہنے لگے، حالہ بیٹا کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اپنے تایا جان کے گھٹنے کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ تایا جان، لڑکی کو جو مرد پسند ہو تو ہمارا تو مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو بالاج کے ساتھ میں نے خود شادی کرنی ہے، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے تایا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان کی بہت زیادہ لاڈلی تھی اور وہ جانتی تھی کہ تایا جان کبھی بھی اس کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے وہ سب سے پہلے تایا جان کے پاس جا کے بیٹھی تھی۔ بالاج کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ اپنی عمر دیکھو، اپنی باتیں دیکھو۔ بس آپ سے محبت کرتی ہوں نا، آپ کو درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تایا جان کو بتا رہی ہوں، اپنے بابا کو بتائیں، ویسے بھی آپ نے اپنے بابا کی مرضی سے شادی کرنی ہے نا، تو وہ آپ کی میرے ساتھ شادی کروا دیں گے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بولنے لگی اور بالاج کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، ہم اس بارے میں سوچیں گے، ابھی تم واپس کمرے میں جاؤ۔ نہیں، جب تک آپ لوگ یہاں پہ میرے رشتے کی حامی نہیں بھریں گے، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ کیا مطلب ہے؟ فیروز صاحب نے غصے میں حالہ کی طرف دیکھا۔ منیب صاحب کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں سوچتے ہیں، تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے نرمی سے کہا، مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھی اور وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ حالہ پلیز تم کمرے میں جاؤ۔ بالاج کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تایا جان، سب کو بتائیں کہ میری بالاج کے ساتھ شادی ہوگی اور کسی کی شادی نہیں ہوگی۔ میں اس گھر میں کسی اور کو ان کی بیوی بن کے آنے بھی نہیں دوں گی، کیونکہ میں خود ان سے محبت کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی کسی کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور منیب صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس گھر کی بیٹی اس گھر میں رہ جائے گی تو اس سے زیادہ اچھا کیا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر سب خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا تو وہ جانتی تھی۔ بابا جان، بالاج نے سنجیدگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اسے یہ فیصلہ بالکل بچوں والا لگ رہا تھا۔ منیب صاحب کہنے لگے، بیٹا جب میں نے فیصلہ کر دیا ہے وہی ہوگا۔ حالہ بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ شکریہ تایا جان، یہ کہتے ہوئے وہ ان کی گال پہ بوسہ دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بالاج خونخوار نگاہوں سے اس جاتی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ بالاج بیٹا تم اسٹڈی روم میں آ کے میری بات سنو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اسٹڈی روم کی طرف چلے گئے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے اسٹڈی روم میں آیا۔ بابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میں کبھی بھی حالہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے چھوٹی ہے، چھوٹے بچوں کی طرح میں اسے دیکھتا ہوں، اور آپ میری اس کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی۔ وہ دوبارہ سے سنجیدہ ہوا تو وہ کہنے لگے، دیکھو بیٹا تم نہیں جانتے حالہ کتنی ضدی ہے۔ اگر وہ تمہیں پسند کرتی ہے تو تمہیں اس میں کیا برائی لگتی ہے؟ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ نرمی سے اور محبت سے اسے سمجھانے لگے، لیکن بابا جان یہ آپ کا فیصلہ مجھے بالکل بچوں جیسا لگ رہا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں حالہ کے ساتھ شادی کر لوں۔ بیٹا دیکھو میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بابا کون سا فیصلہ؟ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک بچی کے کہنے پر فیصلہ کر دیا ہے۔ بیٹا دیکھو ہو گیا نا فیصلہ، تمہاری حالہ کے ساتھ شادی ہوگی۔ ویسے بھی وہ گھر کی دیکھی بھالی بچی ہے، باہر کی لڑکیوں کا ہمیں کیا پتہ کون کیسی ہو، اس وجہ سے اب تم بھی خاموش صرف رشتے کو قبول کر لو۔ وہ خاموش ہو گیا، کچھ بولا نہیں، نہ ہی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔
تو اس کی وجہ مجھے مت ٹھہرائیے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت ارادہ اس کا حالہ کے کمرے میں جانے کا تھا، حالہ کو سمجھانے کا تھا۔ حالہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتی شرمانے لگی، مسکرانے لگی۔ سیاں جی میرے کمرے میں آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں دیکھنے لگا۔ دیکھو یہ بچوں والی فضول باتیں چھوڑو اور میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ایک ویسے مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ فضول باتیں بند کرو، میں تمہارے ساتھ کوئی شادی نہیں کرنے والا۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ تایا جان نے بولا ہے، اب تو آپ کو میرے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ دیکھو حالہ، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیا۔ حالہ تم مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہو، ہمارے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے۔ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو ایسی شادی کامیاب کر کے دکھاؤں گی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کی خدمت بھی کروں گی، آپ کی ساری باتیں بھی مانوں گی۔ دیکھو حالہ، میں جو انسان ہوں، میں کئی مہینوں کے بعد واپس آتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہاں واپس بھی نہیں آتا کہ ہاں ہمیشہ میں نے رہنا نہیں ہوتا۔ تم چھوٹی بچی ہو، تم مجھ سے وقت مانگو گی، میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تم چاہو گی میں تمہارے پاس رہوں، لیکن میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں اتنی چھوٹی بچی نہیں ہوں، تو آپ مجھے کیوں چھوٹی بچی کہہ رہے ہیں؟ وہ غصے میں بولی تھی۔ اچھی خاصی بڑی ہوں، میری شادی کی عمر ہے، آپ نے لیٹ کی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ میری تو شادی کی عمر ہے، بے شک مجھے چھوٹی عمر میں بھی آپ کے ساتھ شادی کرنی پڑتی تو میں آپ کے ساتھ ہی شادی کرتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ اگلے ہی لمحے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو حالہ، یہ تم بہت بچوں والے کام کر رہی ہو، مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ آپ کو غصہ آتا ہے تو آتا رہے، اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ حالہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے بتائیں میں آپ کو کیوں بری نظر آتی ہوں؟ اتنی اچھی اور خوبصورت ہوں، پیاری ہوں۔ دیکھیں، یہ میں نے کب بولا کہ تم بری ہو؟ لیکن ہم دونوں کے درمیان عمروں کا فرق ہے، کیا تمہیں یہ چیز نظر نہیں آتی؟ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ ایک دفعہ پھر وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا عمروں کا فرق بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، مگر وہ نہیں مانی، بار بار ایک ہی ضد لگائے بیٹھی رہی۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کل کو میں مر گیا، شہید ہو گیا تو بھی رہ لو گی؟ اتنی تو محبت جتا رہی ہو۔ وہ غصے میں اس سے پوچھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ابھی تو آپ میری زندگی میں شامل بھی نہیں ہوئے اور آپ میرے سامنے مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولنے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تو وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا، دیکھو تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہیں اداس نہیں دیکھنا چاہتا، نہ میں تمہیں رلانا چاہتا ہوں۔ تم بری بھی نہیں ہو، تم بہت اچھی ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ ایک دفعہ پھر وہ نرمی سے سمجھانا چاہ رہا تھا، آپ اگر میرے ساتھ شادی نہیں کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی حرکت پہ وہ اگلے ہی لمحے تماچا اس کے منہ پر رسید کر چکا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آج کے بعد اگر تم نے یہ بات کی تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ کچھ نہیں بولا اور اسے پیچھے کی طرف کر دیا۔ بس آج کے بعد ایسے تم میرے پاس نہیں آؤ گی، یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کیے۔ کبھی میں آپ کو خود سے جدا نہیں کروں گی، کبھی دور نہیں بھیجوں گی، یہ کہتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کے بعد وہ بیڈ پہ جا کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے بالاج کا چہرہ آ رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ ہمیشہ سے بالاج سے محبت کرتی تھی، جب خاص کر وہ یونیفارم میں ملبوس ہوتا تھا۔ اسے اس قدر حسین لگتا تھا، اس کی دیوانی ہونے لگ جاتی تھی۔ اور کچھ ہی دن بعد گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی تھیں۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، کانچ کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی جو ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہو۔ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد سارے کزنز مذاق کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں آئی، اس کے پیچھے پیچھے بالاج بھی آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بالاج کی طرف دیکھا تھا۔ فائنلی کل میں ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں آپ کو اپنے ہاتھوں میں آپ کا نام دکھاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھوں کی مہندی اس کے سامنے کی۔ یہ دیکھیں، میں نے مہندی میں آپ کا نام لکھوایا ہوا ہے۔ دیکھیں، مسکراتے ہوئے اسے اپنی مہندی دکھانے لگی۔ وہ اس کی معصوم حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، ان معصوم حرکتوں کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کی اگلی زندگی تھی جو ویسی نہیں تھی۔ اس نے آج تک کبھی اپنی شادی کو ترجیح ہی نہیں دی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کب مر جائے، کب اس دنیا سے چلا جائے، کب اس کی موت لکھی ہوئی ہو۔ وہ اس وجہ سے پریشان تھا، بس اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ کو میری مہندی پسند نہیں آئی؟
آپ کو اپنا نام نہیں پسند آیا؟ وہ بچوں کی طرح اس سے پوچھنے لگی۔ وہ اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی مہندی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، مگر سنجیدگی سے کہنے لگا، ہاں بس ٹھیک لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ اچانک اسے پیچھے سے ہک کر لیا گیا۔ آپ میرے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ میرے ہونے والے شوہر ہیں، میں آپ سے محبت چاہتی ہوں۔ اس نے مڑ کے حالہ کی طرف دیکھا۔ حالہ، میں نے تمہیں پہلے بولا تھا کہ میں تمہیں کبھی محبت نہیں دے پاؤں گا۔ نہ میرے اندر کوئی ایسے جذبات پائے جاتے ہیں، نہ ایسی کوئی فیلنگز پائی جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، کل تو آپ مجھ سے محبت کریں گے ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اس کی باقی کزنز کمرے میں آ چکی تھیں، اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ ویسے بھائی جتنے ہینڈسم ہیں نا، تمہاری کل خیر نہیں ہے۔ اوپر سے وہ تو بہت زیادہ رومانٹک بھی لگتے ہیں۔ کہاں کوئی رومانٹک ہے، دیکھو تو صحیح، شکل سے اتنے زیادہ کھڑوس لگتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ساری ہنسنے لگیں۔ اگلے دن وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت ہی بے شرم لگ رہی ہو، بالاج نے دھیرے سے اسے کہا۔ اب بے شرم نے خود جب شادی کے لیے اپنا دلہا پسند کیا ہے، لہنگا بھی پسند کا، دلہا بھی پسند کا، تو ابھی شرم تلک ہوں گی نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر مجھے شادی کر کے ادھر ہی رہنا ہے، کہیں دور نہیں جانا، اپنے گھر میں ہی رہنا ہے۔ کچھ اور سوچ کر تھوڑی شرم کر لو۔ کیا کچھ اور سوچ کے؟ رات کے لمحات سوچ کر شرم کر لوں؟ اس کی بات پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ بہت ہی بے باک اور بے شرم لڑکی ہو تم، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ غصے میں بولا، تو وہ رات کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کتنی بے شرم ہوں۔ اس کی بات سن کے بالاج نے خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی عمر سے کافی بڑی اور بے باک لگ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب سارے کزنز کہنے لگے، پلیز اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اوپر تک لے جاؤ، سیڑھیوں سے گلاب کے پھول بکھرے ہوئے ہیں اور ان کا اوپر والے پورشن میں گھر تھا۔ وہ حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بھائی، مجھے اٹھا کے اوپر کمرے تک لے جائیں، وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے چپکے سے اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا، اس کی گردن میں باہیں ڈالتی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے بالاج کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اسے لے کر کمرے میں آ گیا، لا کے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ آرام سے رکھے نا، کمر میں درد ہو گئی ہے، وہ اپنی کمر کو سہلاتے ہوئے بولی۔ وہ جا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے آیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ شیروانی کے بٹن کیوں کھول رہے ہیں؟ ابھی تو مجھے اتنی ساری آپ کے ساتھ تصویریں بنوانی ہیں، فوٹو شوٹ کرنا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے ایسی فضول چیزیں پسند نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھول کے اسے صوفے پر پھینکا اور اپنی قمیض کے 2 بٹن کھولے اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اچانک وہ آ کے اس کی گود میں بیٹھ کے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بہت حسین اور خوبصورت لگ رہے ہیں آپ، آج پہلی دفعہ اتنے قریب سے آپ کو محسوس کر رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی حرکت پر بولا، دور ہٹو۔ وہ غصے میں اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ سے دور تھوڑی نہ رہنا چاہتی ہوں، میں تو آپ کے بہت قریب رہنا چاہتی ہوں، ہر لمحہ آپ کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، آپ کی قربت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی گال پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا تھا اگر آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے، آپ کسی اور کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میں آپ کی بیوی کو کیسے اس گھر میں برداشت کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اس کے اظہار پر بالاج کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا، اسے خود سے دور کرنا چاہ رہا تھا۔ پلیز دور ہٹو خدا کے لیے۔ وہ اسے دور کرنے لگا، ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ایسا میرے ساتھ بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے، وہ سنجیدگی سے بولی، کیونکہ مجھے نہیں پسند تمہارا یوں بے باک ہو کے میرے قریب آنا، یوں مجھے چھونا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کیوں نہیں پسند؟ بتائیں مجھے، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اب تو میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں، اب تو آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں، پھر تھوڑا سا حق تو جتا لینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تم چھوٹی ہو، تم کبھی مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس وجہ سے میں تم سے جتنا دور رہوں گا اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وہ ایک دم سے غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اس کے لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کبھی آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی؟ کیا میں آپ کو برداشت نہیں کروں گی؟ ہم تو آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، سب کچھ برداشت کر لیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر اس شخص کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ لڑکی، تمہیں ایک چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کس قدر تم ڈھیٹ ہو، دور ہٹو۔ یہ کہتے ہوئے دور کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس سے دور نہیں ہوئی۔
تو ایک دم سے بالاج کو غصہ آ گیا، اس کے بازو سے پکڑ کر لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ جو تم چاہتی ہو نا، جس چیز کی تمہیں بہت شدت سے طلب محسوس ہو رہی ہے، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اپنے آپ کو تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ تم کتنی چھوٹی ہو۔ مجھے دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جو تم چاہتی ہو وہی کرنے لگا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ آپ میری محبت کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ سب کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ ایک دم سے اس کے دوپٹے کو اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ وہ خود میں سمٹی ہوئی دور دور ہونے لگی۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا تھا نا مجھ جیسے مرد سے شادی کرنے کا؟ تمہیں کیپٹن کے ساتھ شادی کرنی تھی، اب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اپنے سینے پہ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیٹا بیڈ کے ساتھ لگا گیا۔ اس کی کرتی کی ڈوریاں کھینچی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی شدتیں کم ہوتی گئیں اور اس کے لمس میں محبت آنے لگی تھی۔ نہ جانے یہ محبت کہاں سے آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اپنی نفرت دکھا رہا تھا، اس پہ غصہ دکھا رہا تھا۔ رات اسے یہ بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی غیر ضروری ہے، وہ اس کی زندگی میں اہمیت نہیں رکھتی، مگر ہر گزرتی رات، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس پہ اپنی محبت لٹا رہا ہے۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ پردے آگے کو تھے اور پردوں سے چھن کر آتی ہوئی روشنی اس کے چہرے پر ٹکرا رہی تھی، مگر وہ سکون کی نیند سو رہی تھی، جیسے وہ خود کو دنیا کی محفوظ ترین لڑکی سمجھ رہی ہو۔ جیسے ہی بالاج کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ آہستگی سے اپنے سینے سے ہٹاتے ہوئے اس کے سر کو اپنے بازو پہ رکھا اور اس پہ جھکتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے ایک ایک نقش کو وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حسین تھی۔ رات کو وہ اسے مکمل طور پر اپنا بنا گیا تھا۔ کتنا اس نے روکا تھا، کتنا اس نے دور جانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے باوجود وہ شخص رکا نہیں تھا۔ اس کے اوپر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرا تمہیں یوں ہی ٹوٹ کر پیار کرنے کو جی چاہ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے ابھی بھی تمہارے اپنے درمیان سارے فاصلے ختم کر دوں، اتنا قریب ہو جاؤں کہ ہم کبھی دو جسم لگیں ہی نہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے ہوئے شخص کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی سمٹ آئی تھی۔ فوراً اس کے سر سے اپنا بازو نکالنے لگا تو وہ اسے اپنے قریب کر گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بالکل اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، اس کی سفید رنگت بالکل سرخ پڑ گئی۔ وہ جیسے ہی اس سے دور ہونے لگا تو وہ اسے اپنے قریب کر گئی۔ میرے پاس رہو نا، دور ہٹو مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اسے دور کرنے لگا۔ وہ اس کے سامنے بالکل چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور کرتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تھا، اپنی آنکھیں بند کرتا تو بہت کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا۔ گزری ہوئی رات تو کبھی اس کی جاب، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں اس بار آیا ہے، اگلی دفعہ آئے گا یا نہیں، یہ بات وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ چیز اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ ابھی اس لڑکی کے ساتھ ایسا بیہیو کرے جس کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ مبتلا تو وہ بہت پہلے کی ہو چکی تھی، مگر وہ ایسی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا۔ شاور لینے کے بعد وہ باہر آیا تو اس کے پورے وجود کو بغور دیکھنے لگی۔ آپ کی باڈی تو بہت ہینڈسم ہے، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی۔ بہت بے شرموں والی باتیں کرتی ہو، وہ غصے میں بولا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ گئی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ محسوس کرتے ہوئے بالاج کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ اس سے پیچھے ہونے لگا۔ یہ میرے لمس پہ اتنی دھڑکنیں کیوں بڑھ گئیں؟ یہ چیز تو میں نے کل رات بھی محسوس کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کی مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ وہ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا اس کے چہرے کو اپنے قریب کر گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا نا اتنا قریب آنے سے، اتنا قریب آنے کی کوشش مت کرو، تمہارے لیے بہت برا ہوگا اور خود ہی تم برباد ہو جاؤ گی۔ وہ غصے میں بولا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ایڑیاں اٹھائے ہوئے اپنے لب اس کی گال پر رکھ چکی تھی۔ وہ کتنی سنجیدگی سے، کتنے غصے سے اس سے بات کر رہا تھا، اس کے باوجود اس بے باک لڑکی کو رومانس سوچ رہا تھا۔ اس نے غصے میں اسے پیچھے کی طرف کیا۔ وہ کہنے لگی، ویسے آپ کی باڈی بہت ہاٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس سے دور ہوتی ہوئی وہ چلی گئی تھی،
لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بے ساختہ ہی اس کی باتوں پہ بالاج کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی تک اس کی دھڑکنیں آؤٹ آف کنٹرول تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لڑکی میری جان نہیں تھی، کیوں نہیں میں اپنی دھڑکنیں سنبھال پایا اس کے سامنے؟ یہ دھڑکنیں مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا گئی ہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ابھی تک اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پہ آئے تو وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، مگر بالاج کے چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ بابا رات ولیمے کا فنکشن ہے اور کل صبح مجھے نکلنا ہے، واپس جانا ہے۔ اور یہ سن کر حالہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے حیرت سے بالاج کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب آپ کو کل جانا ہے؟ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ، میرا بھی کام ہے، ڈیوٹی ہے۔ میں نے بتایا تھا، سب کو پتہ تھا کہ مجھے کتنی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ شادی کی بھی آپ لوگوں نے ضد کی تھی، اب شادی کر لی ہے تو کیا یہاں پہ ہی بیٹھا رہوں، کام دھندے چھوڑ دوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سنجیدگی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا، حالہ اس سے پہلے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ حالہ کے پاس آیا تو اسے اندازہ ہوا وہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے دھیرے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ اپنی قسمت پر رو رہی ہوں، جس شخص سے اتنی محبت کی، اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، میں نے منع کیا تھا میرے ساتھ شادی مت کرو، مگر تمہیں ہی میرے عشق کا بھوت سوار تھا۔ اب یہ تو نارمل ہوگا، میں نے کل واپس جانا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دن تو رکے نا، پھر آپ چلے جائیے گا، وہ اس کے بازو سے لپٹ کر بولی۔ وہ اس کو دیکھنے لگا، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید میرا تمہاری زندگی میں نہ شامل ہونا تمہیں اتنی تکلیف نہ دیتا جتنا تمہیں میرا تمہاری زندگی میں شامل ہونا تکلیف دے گا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ میں آپ سے کوئی زیادہ فرمائش تو نہیں کر رہی، میں بس آپ سے اتنا کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کچھ دن کے لیے اور رک جائیں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مجھے واپس جانا ہے، میری چھٹی اتنی ہی تھی، ہمارا ایک مشن ہے، لیکن مشن ہوتے رہیں گے نا۔ میں آپ کی بیوی ہوں نا، ابھی ہماری کل ہی تو شادی ہوئی ہے، آج ہمارا ولیمہ ہے، تو آپ ایسے میں واپس کیسے چلے جائیں گے؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا رونا دھونا اسے بہت زیادہ ڈسٹرب کر گیا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ رات ولیمے کے فنکشن میں آ کے سیدھا اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ کل تک وہ بہت زیادہ خوش تھی، مگر آج ولیمے کے دن دلہن بنی ہوئی اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی، بس اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بس وہ یہی سوچ جا رہی تھی کہ وہ شخص واپس چلا جائے گا۔ اتنا زیادہ وہ پریشان ہوئی پڑی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں آ کے بیٹھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ نرمی سے بولا۔ آپ بہت برے لگ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے دوسری طرف اپنا چہرہ کر گئی اور وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ مجھے پتہ ہے، میں بہت برا ہوں، تبھی تو آپ نے میرا انتخاب کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ سامنے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مگر اس شخص نے چھوڑا نہیں، بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے مضبوطی سے ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ مجھ سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش مت کرو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، تمہاری وجہ سے مجھے 2 دن کی اور چھٹی لینی پڑی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سچ میں آپ نے چھٹی لی ہے؟ گویا اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر ہے تم جیسی ضدی بیوی خدا نے دی ہے تو کچھ تو کروائے گی نا مجھ سے۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ پاگل ہو کیا، سارے مہمانوں کے سامنے ناک کٹ پاؤ گی میری؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کٹنے دو، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ ویسے میں بہت زیادہ خوش ہوں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں تھوڑی دیر پہلے تک تو تمہیں بہت خڑوس اور برا لگ رہا تھا میں، لیکن ہاں وہ تو آپ مجھے لگ رہے تھے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو وہ کمرے میں آ گئی، اپنی جیولری وغیرہ اتار رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آ گیا، ایک جھٹکے سے اس کی بازو سے پکڑتا ہوا اسے بالکل اپنے قریب کر گیا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ وہ پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کل تک اس سے نفرت سے اور غصے سے پیش آنے والا وہ اتنا اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ کیا کر رہے ہیں، نیچے اتاریں۔ میں سوچ رہا تھا، کل تو بہت زیادہ بےتاب ہو رہی تھی میرے ساتھ رومانس کرنے کے لیے، آج میں بہت زیادہ بےتاب ہو رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو شدت سے چوما تھا تو وہ بالکل شرما سی گئی تھی، اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ وہ جا بجا اس کے اوپر اپنا لمس چھوڑنے لگا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ چلو شاباش، چینج کر کے آؤ، بہت زیادہ ہیوی ہے یہ، وہ کہتا ہوا نرمی سے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ وہ جا کے بیلکنی میں کھڑا ہو گیا،
باہر کے خوبصورت مناظر کو دیکھنے لگا۔ ابھی تک وہ چینج کر کے نہیں آئی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور یہ 3-4 دن اس کے ساتھ بہت اچھے سے وہ گزارنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک ہی رات میں اس کے دل میں عجیب طرح سے جذبات جنم لیے تھے، عجیب طرح کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ ایسے جذبات وہ کسی قیمت پر اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ 2 دن سے کافی زیادہ تھکا ہوا تھا۔ وہ سادہ سے لباس میں آ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کے گرد بازو لپیٹتا ہوا اسے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بنا میک اپ کے اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو تم حالا، یہ کہتے ہوئے اس کے گال کو سہلایا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی چیئر کو جھلا رہا تھا۔ دیکھو آسمان میں چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ کو اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے چاند کو دیکھنا چاہیے، آسمان کے چاند کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حالانکہ بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگایا۔ ویسے آپ اتنی زیادہ محبت سے پیش آ رہے ہیں، اتنی زیادہ مجھے محبت کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے اچھی بھی لگ رہی ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یہ بات تو مجھے بتائیں، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم ایک معصوم سی لڑکی ہو اور میں نہیں چاہتا میرے جانے کے بعد تم تکلیف میں رہو، تم پریشان ہو۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گی، آپ ہمیشہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ہمیشہ آپ سے محبت کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں سے ایک لمحے کے لیے پھر سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، نہ جانے کب اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے۔ اس وقت وہ اس کی باہوں کے حصار میں ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا ہو۔ لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور بولا، دل ہی نہیں کر رہا تمہیں چھوڑ کے جانے کو لڑکی، تم نے کیا کر دیا ہے؟ ایک رات میں پتہ نہیں میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں تو ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے کل رات میں نے تمہاری قربت کو محسوس کیا تو عجیب سے پاگل ہوئے جا رہا ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، دل ہی نہیں کر رہا تمہیں چھوڑ کر جانے کا، لیکن کیا ہے نا، ہم اپنے ملک کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنا ملک عزیز ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے باقی رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ کو سہلا رہا تھا، اس کی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا، ایک ایک انگلی کو وہ اپنے لبوں سے لگاتا۔ یہ 2 دن بھرپور میں تمہیں اپنی محبت دینا چاہتا ہوں، ان 2 دنوں کو میں بھرپور انجوائے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اگلی دفعہ میں واپس آ سکوں گا یا نہیں۔ میں تو آخری دفعہ سب سے ملنے آیا تھا، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک مشن پہ جانا ہے، کیا پتا میں واپس آ سکوں یا نہیں، لیکن میں یہ یقین رکھوں گا کہ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گی۔ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں لگا ہوا تھا، وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ آہستگی سے اسے مکمل طور پر اپنی بازو کے حصار میں لے گیا۔ آئندہ دنوں میں اسے ہر طرح سے محبت دی تھی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے یوں انجوائے کیا تھا جیسے گویا 2 مہینے ہوں۔ اس کے قریب رہا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے اسے دور نہیں ہوا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ اس سے اتنی شدید محبت کرنے لگ گیا تھا، اس چیز کا اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کب کیسے کیوں اس لڑکی سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہے۔ آپ نے صبح چلے جانا ہے، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ظاہر ہے چلے جانا ہے، وہ نرمی سے بولا۔ کیوں چلے جانا ہے؟ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگی۔ میری جان واپس آ جاؤں گا نا، میں دعا کروں گی کہ آپ جلدی واپس آ جائیں۔ آپ 2 دن میں واپس آ جائیں۔ نہیں میری جان، 2 دن میں واپس آنے کا بالکل بھی سین نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کر گیا۔ اتنی زور سے آپ مجھے حق کریں گے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کہیں تمہاری ہڈیاں توڑ کے ہی نہ چلا جاؤں، 2-3 دن سکون سے تم لیٹی رہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں بالکل بھی نہیں، ہڈیاں شڈیاں بالکل بھی میری مت توڑنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تو اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ صبح صبح وہ بہت زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اداس کیوں ہو؟ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں تو ظاہر ہے میرا بچہ، جانا ہے نا، پلیز آپ مت جائیں۔ وہ نرمی سے بولی، پاگل ہو کیا؟ پہلے ہی میں نے تمہاری وجہ سے 2 چھٹیاں لی تھیں اور اب تم کہہ رہی ہو نہیں جاؤں؟ جانا تو ہے نا مجھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ نہ جانے کتنی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا، اور وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اور وہ بھی اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سینے سے لگی ہوئی روتی رہی۔ دیکھو میری ساری شرٹ بھگو دی ہے، وہ اپنی شرٹ دکھاتے ہوئے بولا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی، اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بس وعدہ کرو تم ہمیشہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو گی۔ آپ تو ایسے وعدہ لے رہی ہیں جیسے آپ نے کبھی دوبارہ واپس نہیں آنا، بہت ماروں گی آپ کو اگر نہ آئے۔
تو وہ کہنے لگا ضرور آؤں گا، اب میں جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بیگ کو اٹھایا تو وہ بہت شدت سے روتی ہوئی نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں پلیز، اب کی بار وہ سیریس ہو گئی تھی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اس کی ہچکیوں سسکیوں کو سننے لگا۔ دیکھو پاگلوں کی طرح رونا بند کرو۔ اس کے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹایا تو وہ سانس لیتی ہوئی کہنے لگی آپ بہت برے ہیں، جا رہے ہیں نا مجھے چھوڑ کے؟ میں آ جاؤں گا نا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے بعد بیگ اٹھایا اور چلا گیا۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹوں تک روتی رہی تھی۔ شام تک اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ اس کی ماما اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیٹا کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا زیادہ بخار چڑھا لیا ہے؟ دیکھو اپنی حالت کیا بنا لی ہے۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے بالاج کی یہی جاب ہے، یہی کام ہے، اس نے جانا تو تھا نا۔ ماما وہ کچھ دن اور نہیں رک سکتے تھے؟ شادی کے بعد اتنی جلدی چلے گئے ہیں، ابھی تو میں نے ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی میرا بچہ بس تم ویسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ ماما ویسے نہیں پریشان ہو رہی، مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آئے گی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی ابھی سے یاد آئے گی؟ بیٹا پتہ نہیں وہ کب واپس آئے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے سو جاؤ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئیں۔ وہ تکیہ سینے سے لگائے لیٹی ہوئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی رات گزر گئی تو اس نے موبائل نکالا، اسے کال کرنے لگی۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ وہ سب کو بتا کے گیا تھا کہ وہ نہیں جانتا وہ کب آئے گا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کب آئے گا۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور ان 2 دنوں میں اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ اب سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ بالاج اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی بالاج کی اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کی؟ وقت گزرتا گیا، رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ کسی ٹائم وہ تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا مگر حالہ کے ساتھ نہیں کرتا تھا اور حالہ کو یہ چیز مزید تکلیف دینے لگی کہ اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے، اس کے پاس کال کیوں نہیں کرتا، سب کو اکٹھی کال کیوں کرتا ہے، اسے رونا آتا ہے۔ مما میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، پلیز آپ بالاج کو کال کریں نا۔ میں رات سے کال ٹرائی کر رہی ہوں، کل بھی ان کی کال نہیں آئی تھی، آج بھی ان کی کوئی کال نہیں آئی، پلیز آپ لوگ کال کریں نا، کوئی تو کرے۔ وہ روتے ہوئے بولتے ہوئے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی مما کہنے لگی دیکھو بیٹا کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو، بالاج جب فری ہوگا کر لے گا کال۔ تو وہ کہنے لگی نہیں انہوں نے نہیں کال کرنی، وہ نہیں کال کریں گے، پلیز کوئی تو انہیں بولو نا، میں ان کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں، انہیں کہیں نا پلیز کال کر لیں۔ روتے ہوئے وہ بولی مما میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا ہے، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی مما کہنے لگی دیکھو بیٹا بلا وجہ تم پریشان ہو رہی ہو۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے سونے کے لیے لیٹی مگر نیند بھی نہیں آ رہی تھی، مسلسل کروٹیں بدلے جا رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا، باہر سے اسے باتوں کی آواز آئی تو اس کا دل بہت بے چین ہوا۔ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے تھے، پریشان بھی تھے، کسی ہسپتال جانے کی بات کر رہے تھے۔ کیا ہوا آپ لوگوں نے ہسپتال کیوں جانا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہسپتال میں کون ہے؟ آپ لوگ مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ بالاج ہاسپٹل میں ہے، اسے گولی لگی ہے۔ اس سے زیادہ کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ کیا مطلب بالاج کو گولی لگی ہے؟ میرے بالاج کو گولی لگی ہے، وہ رونے لگی تھی، چلانے لگی تھی۔ نہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، انہیں کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ ایسے سسکتے ہوئے بولی تم کیوں زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ ایسے پریشان نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم اس کے لیے دعا کرو۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ سب لوگ اسے حوصلہ دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگے۔ کافی وقت بعد ہسپتال گئی مگر ڈاکٹرز ان کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے اور یہ ہاسپٹل بھی ایسا ہی تھا جہاں پر ہر چیز پر بہت زیادہ سختی تھی، نہ اسے ملنے کی اجازت دی جا رہی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی، سسک رہی تھی۔ مجھے میرے بالاج سے ملنا ہے، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا بالاج کو، اس کی ماما نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ وہ تایا جان کے پاس آ کر بیٹھ کے ان کے سینے سے لگ گئی۔ تایا جان میرے بالاج کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ کہنے لگی حوصلہ رکھو بیٹا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم ویسے ہی پریشان ہو رہی ہو، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر بول رہے ہیں خطرے والی بات ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے ان کی جان کو، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں نہیں بچ پاؤں گی۔ میں سچ بتا رہی ہوں، میں ان سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو دیکھنے لگے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کر کے اپنے سینے میں لگایا ہوا تھا۔ سب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، جب بھی ڈاکٹر سے پوچھتے تو ڈاکٹر کوئی جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے چھوڑ کر جانا ہی تھا، تبھی ایسے بار بار میرے ساتھ کر رہے تھے۔ مجھے پتا تھا کچھ تو ان کے ساتھ مسئلہ ہے جو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔
کافی وقت بعد ڈاکٹرز باہر آئیں اور کہنے لگیں، دیکھیں ابھی وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ہم لوگ ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہوتی اتنی جلدی ملنے کی اجازت دینے کی، تو پلیز فی الحال آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں۔ اتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو فی الحال ان سے ملنے نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر کے سامنے آ گئی، پلیز ایک دفعہ تو ملنے دیں۔ دیکھیے میڈم، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ابھی دوبارہ ہی بتا رہی ہوں کہ فی الحال ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دینی آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر چلی گئی تھی۔ اگلے دن انہیں ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ حالہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کی حالت دیکھ کے فوراً سے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے جیسے اس نے اپنی چیخ روکنے کی کوشش کی ہو۔ اس کے وجود پہ جگہ جگہ پٹیاں لگی ہوئی تھیں، پیشانی پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی، سینے پہ گولی لگی ہوئی تھی، شاید پیٹھ پہ بھی تھی، اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود پٹیوں میں گویا جکڑا ہوا تھا، وہ رونے لگی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کافی وقت بعد بے جان قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں بند تھیں، جھک کے اس کی پیشانی کو چوما۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ پھر روتے ہوئے بولی، وہ جو کام کرنے کا سوچتا تھا وہ کر کے رہتا تھا، تبھی تو ابھی تک اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد باہر چلی گئی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا اور وہ بار بار حالہ کو ہی پکار رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے حالہ کے پاس جانا ہے، حالہ کو بلا کر لے آئے میرے پاس۔ نہ جانے کتنے وقت بعد حالہ اس کے پاس آئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں تک وہ سوئی نہ ہو۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ اسے گولی لگی ہے، اس رات سے لے کے اب تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ اس نے ذرا بھی آنکھ نہیں لگائی تھی، بس دل بے چین تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سامنے وہ آنکھیں کھولے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر رہی تھی، فاتحانہ مسکراہٹ، جیسے اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، اس کے قریب بیٹھ گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت برے ہیں آپ، کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی۔ جانتا ہوں میری جان، یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہاں آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، بس یہی نہیں پتہ ہوتا کہ بیوی کو تکلیف نہیں دینی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آ کے بیٹھی، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں میری جان، میں نے کیا تمہیں تکلیف دینی ہے، کیوں اذیت دینی ہے، کبھی بھی تمہیں تکلیف اور اذیت نہیں دوں گا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اور یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ واپس گھر آئیں، مجھے آپ کے ساتھ ابھی وقت گزارنا ہے، کئی مہینے کی اب تو چھٹیاں مل جائیں گی، تبھی تو مشن کیا تھا۔ وہ آنکھ کو دباتے ہوئے بولا، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں نے مر جانا تھا، خدایا میرے سامنے بیٹھ کر ایسی باتیں تو نہ کرو، میں تو پہلے ہی موت کو بڑے قریب سے دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ واپس گھر آ چکے تھے، بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اسے سوپ پلانے کے بعد آہستگی سے وہ اس سے پیچھے کی طرف ہٹی تو وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، اتنی تم نے کئی سالوں میں مجھ سے محبت نہیں کی ہوگی۔ تمہاری محبت مجھے موت کے منہ سے نکال کے لائی۔ پتہ ہے جب مجھے گولیاں لگی تھی تو صرف میری آنکھوں کے سامنے حالہ آ رہی تھی، بار بار تمہارا مسکراتا ہوا معصوم سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا، اس لڑکی کی آنکھوں میں چمک تھی، آخر وہ شخص کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، آج مکمل طور پر اسے حاصل کر کے اس کی محبت کو حاصل کر گئی تھی۔